شیخ کچھ لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ باہر جا کے یا وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بہت خیر موجود ہے. ویسے تو سب اساتذہ ہیں، صحیح سی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا نام نہ لے سکیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ان کے بعد جو سب سے زیادہ اور اہتمام کے ساتھ میں نام لینا چاہوں گا نا، وہ استاد محترم شفیع طاہر صاحب کا میں نام. مدینہ یونیورسٹی چلے گئے، ماشاءاللہ آپ کا داخلہ ہوا وہاں پہ. وہ سفر ذرا بتائیں کہ وہ کیسے سفر ہوا، کس طرح داخلہ ہوا. عام طور پہ ہی اس طرح کی وہ بات کر دیتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ بھئی اس کا بچے پہ کیا اثر ہوگا کہ نہیں. انہوں نے آتے ہیں کہتے اوے آ کی چوکلے اندائی. پورے سعودی عرب میں جو اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، امام ہیں، ان کی بہت اچھی ایک سیلری ہے، بہت اچھا لگژری لائف سٹائل ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ معاملہ بالکل مختلف ہے. اور لوگ پھر اس پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے جو علماء ہیں، مولوی ہیں، ان کی بھی ویسی ہی قدر ہونی چاہیے، ان کا بھی لائف سٹائل امپروو ہونا چاہیے. میں کوئی جملہ ایسا بولنا نہیں چاہتا کہ جس کو کوئی پکڑ لے کہ بھئی یہ باقی مدرسوں کو یہ کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن باہر صورت پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ رحمانیہ میں جو آپ کی ذہنی گروتھ اور جو ذہن سازی ہوتی ہے نا، وہ الحمدللہ بڑی ایک بیلنس اور متوازن. وہاں پہ ایک ویژن 2030 ہے، ایک خاص مزاج بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے. لیکن ان کا نام لے کے جو آگے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی تو کسی عالم دین کے نزدیک گنجائش نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حتیٰ کہ ہم کہیں کہ ان کی تو جوید گامدی بھی اجازت نہیں دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کہ جن کو ون مین آرمی بھی کہا جا سکتا ہے. آپ جامعہ رحمانیہ سے فارغ التحصیل ہیں. آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں. آپ ایک دائی بھی ہیں، آپ ایک خطیب بھی ہیں، آپ ایک ڈیجیٹل عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ڈیجیٹل دنیا کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اس سے واقف ہیں. میری مراد ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ خضر حیات صاحب، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حافظ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بات شروع کرتے ہیں جامعہ رحمانیہ سے. آپ جامعہ رحمانیہ کے ایک ماشاءاللہ سٹار ہیں، ایک جو ہے وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں. بتائیے گا کہ آپ کا سن فراغت جامعہ رحمانیہ کا کیا ہے اور کب آپ وہاں پہ طالب علم رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ پہلے تو آپ نے مجھے دعوت دی، اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ ابھی جو آپ نے علمی اور لفظوں کی سخاوت کی ہے میرے تعارف میں. نہیں، یہ سخاوت نہیں، یہ حقیقت ہے انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے. اور صحیح بات یہ ہے، میں اپنے لیے ایک فخر سمجھتا ہوں جو ہمارا مادری علمی ہے یا اس سے منسلک جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا، وہ مجھے کسی بھی طرح اگر موقع پہلے بھی ملا ہے یا آئندہ بھی، یا ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یعنی ایک بڑی خوشگوار جو ہے نا وہ کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جہاں تک آپ کا سوال ہے جامعہ رحمانیہ کے حوالے سے، جو اصل میں ہمارے درمیان حلقۃ الوصل ہے، تو جامعہ رحمانیہ میں ڈاکٹر صاحب حفظ سے میں نے شروع کیا تھا جامعہ رحمانیہ. ٹھیک ہے. اور 2001 کے اینڈ میں، یعنی رمضان کے فوراً بعد جو سال آپ کو پتہ ہے تعلیمی سال مدارس کا، تو وہ میرے خیال میں 2001 کا اینڈ تھا. میں نے جو جس قرآن کریم پہ حفظ کیا تھا نا، اس پہ باقاعدہ میں نے ڈیٹ لگائی ہوئی تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ اس ڈیٹ کے مطابق جو پہلا پارہ میں نے حفظ کیا تھا نا، اس کی تاریخ ہے غالباً دسمبر 22 یا 24 کر کے، یعنی 2001. یہ مکمل کیا تھا آپ نے؟ ہاں، پہلا پارہ میں نے مکمل کیا تھا. اور پہلا پارہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے پورے 1 ماہ میں مکمل کیا جامعہ رحمانیہ میں. ہاں جی. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 2001 کے گویا کہ نومبر کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جامعہ رحمانیہ میں آنے کی مجھے. اور آپ کے استاد تب قاری اشرف صاحب؟ ہاں جی، قاری اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. آمین آمین. جو وہ قاری اشرف صاحب تھے جہاں ہم بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں، ان کا گھر ادھر پاس ہی تھا، قریبی گھر تھا ان کا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو لاہور میں، یعنی ویسے تو ان کا علاقہ پتوں کی ہے، لیکن لاہور میں وہ یہاں قریب ہی رہتے تھے. صحیح. تو وہ جو رحمانیہ میں آنے کا اور حفظ میں داخلے کا نا، وہ ایک آپ سمجھیں کہ چیز جو ہے نا، وہ ابھی آپ سمجھیں کہ منظر آنکھوں کے سامنے نا وہ منظر آ رہا ہے کہ کس طرح ہم ظہر سے غالباً تھوڑا سا پہلے یا تھوڑا سا بعد. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت سردیوں کا موسم تھا، تو آپ کے ذہن میں بھی وہ نقشہ آ رہا ہوگا کہ سردیوں میں کیا اس وقت ماحول ہوتا ہے. بچوں نے چادریں لی ہوئی ہیں، جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں، باہر دھوپ میں لیٹے ہوئے ہیں،
اور کھانے کا ٹائم ہے، اور اس طرح کر کے ہم آئے. اور میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا بلکہ میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اصل میں جامعہ رحمانیہ میں مجھے لانے والے کون ہیں. تو وہ غالباً آپ کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، ڈاکٹر نعمان مختار لکھوی حفظہ اللہ. اچھا، اور اصل میں وہ ہمیں لے گئے تو تھے. ان کے ساتھ آپ کا تعلق کس طرح تھا؟ ہاں جی، ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ شیخ نعمان مختار صاحب جو ہے نا وہ پڑھتے تھے ادھر مرکز التربیہ الاسلامیہ جو حفظ شریف صاحب والا تخصص کا ادارہ ہے فیصل آباد. ہاں جی، اب تو ماشاءاللہ تخصص کے ادارے کافی کھل چکے ہیں. اس وقت میرے خیال میں شاید یہ واحد ادارہ تھا، یا آپ سمجھیں کہ جو بڑا اچھا ادارہ سمجھا جاتا تھا، نمایاں وہی تھا اس زمانے میں. تو وہ جو حافظ شریف صاحب تھے نا وہ ہمارے گاؤں، یہ راون کے ساتھ جو بمبا کلاں ہمارا گاؤں ہے یہ اصل میں وہاں کے ہیں. اچھا. تو وہاں پہ ہمیں ایک عالم دین کی ضرورت تھی، اور اس کا بھی ایک پس منظر یہ ہے کہ جو ہمارے عالم دین یعنی وہاں کے جو ہمارے بزرگ تھے نا وہ فوت ہو گئے تھے، اور وہ بھی بڑی شخصیت ہیں. تو میں نے اپنی بعض تحریروں میں ان کا ذکر کیا ہوا ہے. تو خیر وہ اس بات کو میں ذرا مختصر کرتا ہوں کہ قاری نعمان مختار صاحب کو انہوں نے رمضان میں بھیجا وہاں پہ کہ بھئی آپ تراویح پڑھائیں، اور جو رمضان کی مصروفیات ہوتی ہیں وہ انہوں نے کیا. اور رمضان کے اینڈ پہ، حالانکہ میرا بالکل اس طرح کا نا کوئی ارادہ نہیں تھا، واللہ عالم، والدہ محترمہ جو ہے نا ان کی دعائیں تو وہ دعائیں کرتی رہتی تھیں، اور ان کو شوق بھی ہوتا تھا کہ میرے بچے، لیکن یہ چیز ہمارے اندر اس طرح کر کے نہیں تھی. تو گھرانہ دینی تھا ویسے؟ دینی اس معنی میں تھا کہ الحمدللہ صوم و صلات کے سب پابند تھے، لیکن اس معنی میں دینی نہیں تھا کہ بھئی کوئی پہلے عالم دین ہو یا کوئی حافظ ہو یا اس طرح کر کے، یہ معاملہ نہیں تھا. تو وہ ایسے ہی مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو قاری نعمان صاحب ایک دو لوگوں بچوں کو اور بھی وہ موٹیویٹ کر رہے تھے، ان کی ذہن سازی کر رہے تھے. تو ایسے ہی انہوں نے نا مجھے بھی، میں تھوڑا سا نا، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ برکت ہے کہ آپ کسی خیر کی مجلس کے اگر قریب بھی ہوں تو آپ کو کتنا گویا کہ اپنی پوری زندگی آپ کی تبدیل ہو سکتی. تو ایسے دو تین بچوں کو لے کے بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک گویا کہ بلائی کا ارادہ کرنا تھا. تو وہ میں تھوڑا سا ان کے پاس بیٹھا، تھوڑا سا شرماتا ہوا، اب زیادہ بھی پاس نہ ہوا، تو وہ مجھے کہتے ادھر آ جاؤ. اچھا. تو ان کا ایک خاص انداز میں اوے جٹا ادھر آ، تو اس طرح کر کے نا انہوں نے مجھے کہا. تو مجھے کہنے لگے جی آپ نے حفظ کے لیے جانا ہے. تو بات مختصر یہ ہے کہ انہوں نے فوراً والد صاحب سے بھی بات کی، پھر والدہ محترمہ کو بھی انہوں نے ایگری کیا، اور پھر ان کی وجہ سے ہم رحمانیہ میں آئے تھے. تو رحمانیہ میں آ کے پھر آگے جو ہے نا وہ پھر قاری اشرف صاحب کے پاس جو ہے نا. تو یہ پھر آپ کا حفظ کتنے عرصے میں مکمل ہو گیا تھا؟ جی، تو حفظ میں جو ہے نا وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. قاری اس میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے جو بھی بچہ آتا تھا نا، اچھی بات ہے ہمارے جتنے بھی اساتذہ کا تذکرہ خیر ہو جائے ہم کریں. جو قاری زبیر صاحب مرحوم جو کچھ دیر پہلے کافی بیماری کے بعد فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے پردہ پوشی فرمائے. جو بھی بچہ آتا تھا نا وہ پہلے ان کے پاس جاتا تھا. داخلے کا پروسیجر بھی تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں، شاید بہت سارے میرے جیسے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا. پہلے فوراً بچہ قاری رفیق صاحب کے پاس آتا تھا، پھر قاری رفیق صاحب اس کو داخل کر کے تو قاری زبیر صاحب کے پاس ان کی کلاس میں بھیج دیتے تھے. پھر آگے انہوں نے آگے دیکھنا ہوتا تھا کہ کس کلاس میں گنجائش ہے، یہ بچہ کس طرح ان کو بھیجنا چاہیے. صحیح. تو ہوتا یہ تھا کہ نا تمام اساتذہ جو ہے نا وہ ایسی کسی غالباً مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی بچے کو بھیج دیتے تھے کہ وہاں پرچیوں میں سے نا نام پرچیوں میں لکھ کے رکھے ہوئے ہوتے تھے کہ پرچیوں میں سے کوئی 2-3 پرچیاں جتنے بھی بچوں کی گنجائش ہے کلاس میں تو اٹھا کے لے آئیں. تو جو قاری اشرف صاحب کی کلاس کا بچہ انہوں نے بھیجا نا، وہ بھی ہمارا ساتھی ہے گجرانوالہ کا، اس کا نام ہے عثمان. اس کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ تم نا وہاں سے کوئی 2-3 پرچیاں اٹھا لاؤ. مطلب یہ تھا کہ جو پرچیاں اٹھاؤ بچے لے آؤ. تو اس نے پرچی اٹھائی تو میرا نام آ گیا. تو جب میں قاری صاحب کے پاس آیا نا ان کا پہلا باقاعدہ پرچیاں ادھر، ہاں جی پرچیوں، جو نئے بچے تھے نا ان کے نام پرچیوں میں لکھ کے رکھے ہوئے تھے، یعنی جس کا نام نکل آئے گا وہ اس قاری صاحب تو وہ اس قاری صاحب کے پاس چلا جائے گا، یعنی اس طرح کا حساب تھا. اچھا. تو وہ جب میری پرچی نکلی نا تو میں قاری اشرف صاحب کے پاس آ گیا. اور صحیح بات یہ ہے کہ قاری اشرف صاحب جو ہے نا اور علماء الحمدللہ سب کے سبھی ان میں ایک بڑا ہیبت اور جلال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بچے جو ہے نا وہ، میں قاری صاحب کے پاس آیا تو میں بڑا مطلب تھوڑا سا نا بندہ ڈرا ہوتا ہے. صحیح. تو کلاس میں آگے بیٹھا، آتے ہی قاری صاحب نے نا ایک بڑے لائٹ موڈ میں، اور مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کہ علماء اور اساتذہ اور حفظ کے اساتذہ عام طور پہ ہی اس طرح کی وہ بات کر دیتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ بھئی اس کا بچے پہ کیا اثر ہوگا کہ نہیں. انہوں نے آتے ہی کہتے اوے آ کی چوکلے اندائی. تو وہ اس کا نا اس کا بھی ایک خاص نام لیتے تھے، اس کو کہتے کہ تو کی چوکلے اندائی. لیکن خیر وہ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے. لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس چیز نے نا میرے ذہن میں کوئی برا تاثر یا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا. صحیح. تو اس کے بعد الحمدللہ پورے 2 سال میں نے قاری اشرف صاحب کے پاس پڑھا ہے. اچھا.
تو ان کا یہ جو جملہ ہے نا، آپ سمجھیں کہ اس کو ان کی خامی سمجھ لیں یا ان کی خوش طبعی سمجھ لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پڑھائی کے دوران نہ انہوں نے کبھی مجھے مارا. یہ نہیں ہے کہ وہ مارتے نہیں تھے. قاری اشرف صاحب کا اصول یہ تھا کہ وہ پڑھنے والے کو مارتے نہیں تھے اور نہ پڑھنے والے کو وہ بخشتے نہیں تھے. صحیح. تو میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رستے پہ لگا دیا. میں نے ان سے نا بالکل بھی مار نہیں ویسے جن بچوں نے بھی ان سے پڑھا ہے تو وہ اب بھی بڑی تعریف کرتے ہیں. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جس طرح پہلے میرا کوئی حفظ کا ارادہ نہیں تھا تو قاری نعمان صاحب مجھے اس طرف لے کے آئے. پھر حفظ کے بعد میرا ذہن یہ تھا کہ میں نے حفظ کرنا ہے، میں نے واپس گھر چلے جانا، اور یہی بات ہوتی تھی کہ بس یہ سال 2 سال ہی تو ہیں. لیکن نہ حفظ کے دوران ہی قاری صاحب نے ہماری اتنی ذہن سازی کی اور اتنا انہوں نے موٹیویٹ کیا، اور اس کا خلاصہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ہی میں حفظ کر کے فارغ ہوا ہوں تو الحمدللہ میں آگے میرا پکا ذہن یہ بن چکا ہوا تھا کہ الحمدللہ میں نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے قاری صاحب کی موٹیویشن کی وجہ سے. یعنی میرا اپنا ذہن کیا تھا کہ میں نے حفظ کر کے گھر چلے جانا ہے، لیکن قاری صاحب دوران میں ان کا تربیت کا ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز تھا، بڑا اچھی طریقے سے وہ موٹیویٹ کرتے تھے، حوصلہ افزائی بڑی کرتے تھے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ طالب علم جو ہے نا وہ اساتذہ پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ قاری اشرف صاحب کا یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں پہ بھی اور اپنے طلبہ پہ بھی نا بڑا ان کی دل جوئی کے لیے اور اس طرح کرتے تھے. تو 2 سال جو ہے نا وہ قاری صاحب کے پاس پڑھنے. تو پھر آپ کا کتابوں میں داخلہ کس سال میں ہوا؟ اب آپ یہ لگا لیں کہ 2001 تو ختم ہو گیا تھا نا، یعنی 2002 اور 2003 جو ہے نا مجھے ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ مجھے جو اس میں کتابوں میں جو داخلے والا ہے نا وہ مجھے ایگزیکٹ نہیں، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح حفظ میں نے 2001 کے اینڈ میں شروع کیا ہے نا، اسی طرح کتابوں میں جو داخلہ ہوا ہے وہ 2003 کا اینڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، تو جب آپ کتابوں میں پڑھتے رہے تو ساتھ جو بچے اچھی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، جی میٹرک کرتے تھے، کوئی ایف اے کرتے تھے، تو آپ ساتھ پڑھتے رہے؟ پھر آپ کو پتہ ہے رحمانیہ میں اصل میں نا پہلے تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے نا، یہ کلیت القرآن ہے، وہ کلیت الشریعہ ہے. تو اس میں کلیت القرآن میں آیا تھا. قرآن میں آئے تھے. تو مجھے اب یاد نہیں، آپ چونکہ کلیت الشریعہ میں پڑھے، میرے خیال میں شاید کلیت الشریعہ والوں کے لیے شاید اسکول پڑھنا ضروری تھا، یا مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح، لیکن کلیت القرآن والوں کے لیے نا ریلیکسیشن تھا کہ بھئی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں وہ ریلیکسیشن حاصل کرنے والوں میں سے ہوں. تو آپ کا میٹرک ہوا وہاں پہ رہ کے نہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو شروع میں تو میں نے اس میں نا کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، مطلب 2-3 سال پہلے تو میں نے اسکول وغیرہ میں نہیں پڑھتا رہا. اچھا. تو لیکن پھر اس کے بعد جا کے نا میں نے میٹرک کیا اور ایف اے بھی کیا. تو یہ دونوں جو ہے نا وہ جامعہ میں رہ کے ہی الحمدللہ جامعہ میں رہ کے کیا. جی، اور عصری تعلیم میری یہی ہے. صحیح. اچھا، تو بتائیے کہ سفر کیسا رہا جامعہ رحمانیہ کا؟ ہم نے مطلب پہلے بھی کچھ دوستوں سے بات کی تو جامعہ رحمانیہ کی دال کی بات کی، ناظم صاحب کا تذکرہ وہ جو میں نے شروع میں بات کرنی تھی نا تو مجھے لگا کہ شاید مجھے یہ نہیں ذکر کرنا چاہیے. میں جب آتے ہی سب سے پہلے آیا تھا نا تو دال کی پراتیں بھی میرے ذہن میں اسی طرح گھوم رہی ہے کہ کس طرح بچے دال کی پراتیں اور پلیٹیں پکڑ کے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. تو کچھ لوگ تڑکا لگا کے کھاتے تھے دال، تو آپ کا کیا سلسلہ تھا؟ ایسے ہی ہے، مطلب کوشش ہوتی تھی ہماری بھی، خاص طور پہ جب شروع میں تھے حفظ میں، اور آپ یہ سمجھے کہ کتابوں کے شروع کے سال میں، تو اس وقت تو باقاعدہ وہ کیا بنی ہوتی تھی، کمیٹیاں بنی ہوتی تھی یا کیا؟ کمیٹی بنی ہوئی تھی جو کھانا کھلاتے تھے. ہاں جی، نہیں وہ جو تڑکے والے بھی لوگوں نے آپس میں بنائے ہوتے تھے، آپس میں کچھ گروپ بنائے ہوتے تھے. ہاں جی، اس کا مجھے نام بھول رہا ہے. پیسے ملا کے نا وہ مدینہ میں ہم کہتے تھے کہ شریکہ، اپنا شریکہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے، یعنی اشتراک ایک ہے. تو یہ والا پتہ نہیں، اس کو تڑکا ہی میرے خیال میں اس کو پتہ نہیں کہتے تھے کہ کیا. تو وہ اس طرح لڑکوں کی نا جوٹیاں بنی ہوئی تھی. تو تعلیم کے دوران میں آپ پھر جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں، کھیل وغیرہ میں حصہ لیتے تھے کہ نہیں؟ غیر نصابی سرگرمیاں رحمانیہ میں آپ کے خیال میں یعنی کیا غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی تھی؟ تو یعنی آپ یہ اگر کھیل کود سے متعلق آپ سمجھیں تو بالکل نہ ہونے کے برابر. اچھا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ مجھے کوئی شوق زیادہ نہیں تھا، دوسرا یہ ہے کہ صلاحیت بھی نہیں تھی. یعنی 2-4 دفعہ جب بھی کہیں کوئی کرکٹ یا جس میں بھی آیا ہوں نا، ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں فٹ بال کھیلنے چلا گیا. تو وہ گر گیا تو وہ پتہ نہیں پاؤں کو موچ آ گئی یا ہاتھ کو پتہ نہیں کیا آ گیا. وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے. اس ساتھ جی کو میں نے بتایا، قاری اشرف صاحب کو، تو مجھے کہتے تھے کہ نہیں ایسی کہ صحیح. اچھا، تو اس کے علاوہ مطلب کچھ بچے تقاریر بڑی میں بس یہی کہنے لگا تھا کہ جو غیر نصابی یا جن کو ہم بعض دفعہ ہم نصابی کہتے ہیں، تو اس میں یہ تقاریر ہوتی ہیں یا تحریریں ہوتی ہیں.
تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پڑھائی کے دوران نا زیادہ میرا ذہن اس طرف چل نہیں سکا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے پہلی تقریر جو کی تھی نا وہ میرے خیال میں شاید 6ٹھی کلاس میں جا کے کی تھی. اس سے پہلے میں کیا کرتا تھا, یعنی حصے تو میں لیتا تھا, تلاوت وغیرہ کرتے. تقریر کی تھی پتہ نہیں رٹے لگا لگا کے کہ یار بھول نہ جائے, یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے پہلی تقریر کی تھی نا وہ شاید نا اس طرح کا کوئی موضوع تھا کہ یہودیوں کے کیا پس منظر اور اس طرح کی باتیں. نہیں یہ والا نہیں کہ یہودیوں کی خطرناکی اور کوئی اس طرح کے معاملات اور فلسطین وغیرہ کے معاملات. تو یہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب جو ہے نا وہ اس پروگرام میں آئے ہوئے تھے. اچھا اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ قاری حمزہ صاحب جو ہے نا انہوں نے میری کتنی حوصلہ افزائی کی. میں نے تقریر کی اور سمجھے کہ جیسے خبریں پڑھنے والا ہی نہیں انداز ہوتا اسی طرح کی, لیکن اتنا یہ تھا کہ بھی زبانی کر دی. ہاں جی. تو استاد جی نے بعد میں کہتے کہ یہ خضر کی میں نے تقریر سنی, مجھے بڑا فائدہ تو مجھے ویسے نا بندے کا خون بڑھ جاتا ہے. ہاں جی, مجھے تو اس وقت بھی مجھے کچھ نہ کچھ احساس ہوا کہ استاد جی نے میرا دل رکھا, لیکن اب تو مجھے یقین ہے نا اس بات کا کہ ان کو کیا دلچسپی ہے اس چیز میں, اور یقیناً ان کی آپ نے تو وہ نہیں کہا کہ بندے ہوں نہیں اس سے میں بچ گیا تھا. اچھا تو شیخ بتائیں کون سے استاد کا اثر آپ کے تعلیمی سفر میں بہت زیادہ رہا؟ دیکھیں ایک تو میں نے قاری اشرف صاحب کا آپ کو ذکر کر دیا. صحیح بات یہ ہے کہ قاری اشرف صاحب جو ہے نا وہ پتہ نہیں شاید وہ فوت جلدی ہو گئے ہیں تو جو مرنے والے کی قدر شاید بندے کو زیادہ ہوتی ہے شاید اس وجہ سے, یا پھر مجھے ایسے لگ رہا ہے. میں ایک دفعہ نا اچھی طرح میں نے نا ایک استاد جی کے بارے میں تحریر لکھی ہوئی ہے, تو وہ تحریر انٹرنیٹ پہ موجود ہے, بلکہ مجھے یاد ہے کہ بعض لوگوں نے پتہ کیا کیا اپنے اساتذہ کے بارے میں نا وہی تحریر کاپی کر کے نا تو اسی میں نام نوم چینج کر کے, تو مجھے لگا کہ اس کا مطلب یہ تحریر اچھی ہوگی, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں نے ان کو ہی نہیں کہا کہ تم تحریر میری کاپی کر لیے گا, لیکن مجھے لگا کہ وہ اچھی. تو میں نا مدینہ جا رہا تھا, تو ایسے ہی نا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نا میں ایک جگہ پہ رکا, تو اچانک میرا دل جو ہے نا وہ استاد جی کی طرف مڑ گیا اور آنکھوں سے نا ایسے آنسو بہنا شروع ہو گئے. تو پھر میں نے ان کے بارے میں وہ تحریر لکھی اسی سفر کے دوران. ہاں جی. تو ایک تو یعنی حفظ کے جو استاذ ہیں نا وہ تو قاری اشرف صاحب, ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کا, اور ان کے نا مطلب اگر یعنی کبھی موقع ملے نا تو ان پہ اگر میں مستقل 2-4 گھنٹے میں بولتا رہوں نا تو ان کی خوبیاں میں بیان کر سکتا ہوں, اور مجھے چیزیں الحمدللہ ان کی بڑی اچھی طریقے سے یاد ہیں. اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں, جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا, جتنے بھی شاگردوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے وہ اسی طرح آپ ان کو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر طالب علم کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ایک تعلق تھا. صحیح. اور میں جب گیا ہوں نا رحمانیہ میں, تو چونکہ وہ میرے گھر کے پاس ہی ان کے بھائی کا گھر تھا اور یہاں وہ آیا کرتے تھے, تو جو ہے میں جب گیا تو وہ مجھے جو ہے میں کتابوں میں گیا تھا, حفظ میں نہیں گیا تھا. تو میں جب وہاں سے گزرتا ان کی کلاس کے سامنے سے نا تو وہ اکثر مجھے بلا لیتے تھے, اور انہوں نے کافی کوشش کی کہ نا میں حفظ بھی ساتھ کر لوں, اور مجھے انہوں نے کئی دن بٹھائی بھی رکھا, لیکن وہ میں نہیں کر سکا. لیکن انہوں نے کوشش کی کہ میں نا کر لوں, حفظ کر لوں. یہ استاد جی کی خوبی تھی کہ وہ نا, حالانکہ آپ دیکھیں آپ ان کے اسٹوڈنٹ تو نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود وہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا پیار شفقت, اور ان کا ذہن ہوتا تھا کہ چلے جو میں جس کو خیر سمجھتا ہوں نا وہ. اب مثال کے طور پہ یہ جو اسکول کا پڑھنے والی چیز ہے, آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے یہ جو ڈاکٹر آصف جاوید صاحب وغیرہ نا, آپ ان سے بھی پوچھیں گے شاید وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے, وہ بھی استاد جی سے پڑھے ہوئے ہیں نا. جی. تو انہوں نے نا ماشاءاللہ ساتھ ہی اسکول وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پڑھنا شروع کر دی تھی. تو اصل میں نا استاد جی کی بڑی موٹیویشن تھی اس میں, استاد اشرف صاحب کی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں جی صحیح, یعنی آپ دیکھیں کہ بچہ حفظ کر رہا ہے, ساتھ ہی اس کی یہ ذہن سازی کر دی ہے کہ بھئی آپ نے درس نظامی مکمل کرنا ہے, پھر آپ نے اسکول پڑھنا ہے, پھر آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں 5ویں کلاس تک, استاد جی جب فوت ہوئے نا تو میں اس وقت 5ویں کلاس میں تھا, یعنی 5 سال میں نے ان کے سامنے گزارے. تو وہ 5 سال کے اندر بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی شفقت اور محبت, اور کبھی کلاس میں بلا کے چائے پلانا, کبھی کوئی بندہ باہر سے آیا ہوا اس کو ہمارا تعارف کرانا, بعض اساتذہ کو تعارف کرانا. ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے حفظ کے مقابلے میں حصہ لیا, وہاں سے میری پوزیشن آ گئی. تو آپ حیران ہوں گے کہ استاد جی ہمارے گاؤں پہنچ گئے مجھے مبارکباد دینے کے لیے. ہاں جی زبردست ماشاءاللہ. اسی طرح ایک دفعہ حفظ کا مقابلہ ہوا تھا, یہ تو مطلب آپ سمجھیں آل پاکستان تھا. ایک دفعہ جامعہ رحمانیہ کے اندر حفظ کا مقابلہ ہوا, اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ استاد جی کا نا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ان کی نا وفات سے پہلے شاید آپ کو یاد ہو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور ان کے ٹانکے لگے ہوئے تھے. تو وہ استاد جی نا اس پروگرام میں آ کے شریک ہوئے, مسابقے میں آ کے شریک ہوئے. تو اللہ کا شکر میری اس میں پوزیشن آ گئی. تو وہ مجھے پتہ کیا کہتے میں آیا اس وجہ سے تھا کہ آپ کی پوزیشن آ جانی. واہ ماشاءاللہ.
تو یہ تو حفظ کے ہو گئے. تو دوسرے درس نظامی کے. ہاں جی, درس نظامی میں صحیح بات یہ ہے کہ جن کی شخصیت نے ہمارے اوپر بڑا, اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. اور ویسے تو سب اساتذہ ہیں, صحیح سی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کا نام نہ لے سکیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ان کے بعد جو سب سے زیادہ اور اہتمام کے ساتھ میں نام لینا چاہوں گا نا, وہ استاد محترم شفیع طاہر صاحب کا میں نام لوں گا. اچھا ماشاء اللہ. انہوں نے اصل میں نا استاد جی کو, میں ان کا اور میری آپس میں مناسبت یہ بھی ہے کہ جب میں حفظ میں داخل ہوا تھا نا, اسی سال وہ مدینہ سے پڑھ کے آئے تھے. اچھا, مدینہ سے پڑھ کے. ہاں جی, تو میں ان کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ استاد جی جتنی دیر ہمیں پڑھتے ہوئے ہوگی اتنی دیر تو آپ کو ماشاءاللہ پڑھاتے ہوئے ہوگی. اور انہوں نے تدریس یہیں شروع کی تھی. ہاں جی, رحمانیہ سے انہوں نے تدریس شروع کی تھی. تو ان کی وجہ سے نا بڑی چیزیں, مثال کے طور پہ مطلب ہم ہے تو کلیۃ القرآن میں تھے, تو لیکن آپ کو پتہ ہے میں مدینہ میں جب گیا تھا تو میں نے حدیث اور علوم حدیث کے اندر ہی کلیۃ الحدیث میں داخلہ لیا تھا, اور اس کے بعد میں نے اپنا جو تھیسس وغیرہ لکھا ہے اور جو ایم فل میں نے کیا وہ بھی میں نے حدیث میں کیا, حدیث سے متعلق, اور اس میں بھی علوم الحدیث کے اندر اسپیسیفک جو میں نے کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ استاد محترم شفیع طاہر صاحب ہے. اچھا, یعنی پڑھائی کے دوران ہی انہوں نے اتنا موٹیویشن اور اتنا ذہن سازی کی, اور کتابیں ساتھ لے آتے تھے اپنی لائبریری سے. سیدھی سی بات ہے کہ اس کے بعد ہمیں بھی پڑھانے کا موقع ملا, آپ بھی شاید پڑھاتے ہوں گے, تو بعض بندہ اتنی ٹینشن نہیں لیتا, لیکن انہوں نے نا بڑا سا بستہ اپنے جو ہے نا وہ لگایا ہوتا تھا کندھے کے ساتھ, اور اس میں 10 کتابیں ڈالی ہوئی ہوتی تھی. بیٹا یہ دیکھیں یہ کتاب ہے, یہ شیخ الوانی کی کتاب ہے, یہ فلانے کی کتاب ہے, یہ ڈمکانی کی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم مدینہ میں گئے تھے نا, تو مدینہ میں اور بھی تو بچے پڑھنے والے تھے نا, تو بعض بچوں کو اتنی کتابوں کے نام نہیں آتے تھے, لیکن ہمیں وہ آتے تھے. تو کہاں سے آتے تھے؟ وہ استاد محترم شفیع طاہر صاحب کی وجہ سے, کیونکہ ان کی وہ عادت تھی کہ وہ باقاعدہ کتابوں کا نام لیتے, کتابیں کھول کے دکھاتے تھے. ٹھیک ہے شیخ, یہ بتائیں کہ مطلب آپ کلیۃ القرآن پڑھے ہوئے ہیں, تو کلیۃ القرآن کے جو بچے ہوتے تھے وہ کئی دفعہ مطلب تلاوت کی مشق کیا کرتے تھے. وہ جو کھانے والا ہال تھا وہاں سے رات کو آوازیں آیا کرتی تھی, مشق کرتے تھے قرآن کی. تو آپ بھی اس طرح کی مشق کرتے رہے کہ نہیں؟ بڑی مشق. اچھا, مشق کی آپ؟ ہاں جی, شروع کے 3-4 سال تک تو بہت مشق کی ہے, اور شوق بھی تھا کہ اس طرح قاری بننا ہے. تو پھر آپ ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں؟ تو تلاوتیں بھی کرتا رہا ہوں, اس کو کیا کہتے ہیں, دوران طالب علمی کے دوران. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی ایک طرح کی محرومی ہے کہ قرآن کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں رہا. صحیح. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب تک ہم رحمانیہ میں رہے نا تو ہمارے نام کے ساتھ قاری کا, صاحب کا یا لاحق کا لگتا تھا. لیکن جب یہ رحمانیہ سے چلے گئے نا تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلک کمزور ہو گیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے ابھی بھی مصروفیات وہی ہیں, اللہ کا شکر ہے ابھی بھی وہی مصروفیات ہیں. ابھی بھی میں الحمدللہ تراویحیں پڑھاتا ہوں, مطلب ہر روٹین کے ساتھ پڑھاتا ہوں, لیکن وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ایک تعلق. ٹھیک ہے. اچھا شیخ, اس کے بعد آپ مدینہ یونیورسٹی چلے گئے, ماشاءاللہ آپ کا داخلہ ہوا وہاں پہ. وہ سفر ذرا بتائیں کہ وہ کیسے سفر ہوا, کس طرح داخلہ ہوا؟ اللہ اکبر. مدینہ یونیورسٹی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جامعہ کے جو ساتھی ہیں نا وہ اس چکر میں لگے ہی رہتے تھے کہ بھئی ہم کسی طرح داخلہ بھیجے اور یہ کرے اور وہ کرے. تو ہمارے ایک ساتھی تھے, اس زمانے میں تو آن لائن بھی نہیں ہوتا تھا آئی تھنک. ہاں جی, یعنی وہ بھیجنا ہوتا تھا نا, ہاں جی, بائی ڈاک بھیجنا ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی جی. تو مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت 4تھی کلاس میں تھا, تو ہمارے ایک ساتھی ہیں نوید قصوری صاحب, ہاں, تو ان کا داخلہ ہم سے پہلے ہو گیا تھا. اچھا. تو وہ آئے نا, تو ہم نے بڑی محنت کرا کے تو اپنے ڈاکومنٹس تیار کر کے تو ان کو دیے. انہوں نے شاید جمع کرائے کروئے بھی ہوں گے, ظاہر ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, تو یہ ان پہ شک کا اظہار نہیں کر رہا, لیکن یہ مسئلہ عام تھا وہاں پہ. اچھا, عام تھا یہ ویسے میں نے سنا ہوا ہے یہ مسئلہ عام تھا, یعنی وہ لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس جاتے تھے لیکن وہ جمع نہیں کرواتے تھے. ہاں جی, وہ چلے جاتے تھے تو وہ نا اتنا تکلف نہیں کرتے تھے کہ جمع کروائے. تو خیر وہ اس وقت داخلہ نہیں ہوا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ رحمانیہ میں جو ہے نا وہ ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جو مثالی طالب علم کے نام سے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. تو ان بچوں کو وہ عمرے کے لیے بھیجتے تھے. تو پھر وہ الحمدللہ جب میں تھا نا 7ویں کلاس میں, تو 7ویں کلاس کے اندر ہماری کلاس سے ہم سے پہلے بھی 2 طالب علم گئے تھے, یہ شیخ عبد المنان صاحب, شیخ زبیر مدنی جو ہے نا, یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں, لیکن یہ ہم سے 1 سال پہلے گئے تھے. یہ بھی مثالی طلبہ میں سے؟ ہاں جی, ہاں جی, یہ مثالی طلبہ کے طور پہ ماشاءاللہ یہ گئے تھے, اور بڑے قابل ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر اگلے سال جو ہے نا وہ ہماری کلاس سے 2 جو لوگ گئے تھے نا, وہ ایک میں تھا اور ایک وہ قاری حبیب الرحمان صاحب ہیں. جی. وہ ہم دونوں گئے جو تھے, محدث میڈیا میں کام کرتے ہیں. ہاں بالکل وہی شیخ حبیب الرحمان صاحب ہیں. تو میں تھا, وہ تھے, اور ایک فواد بھائی تھے, یہ ہم سے 1 سال آگے تھے. حبیب صاحب اور فواد صاحب؟ نہیں, حبیب اور میں ہم ایک کلاس کے تھے. فیلو ہیں. اچھا.
تو فواد بھائی ہم سے آگے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ نمبروں کے حساب سے انہوں نے کرنا تھا نا. تو جب ہم گئے تھے نا تو 4 بچوں کو اس وقت مثالی طالب علم کا انعام ملا تھا. اچھا. تو اس میں 2 ہماری کلاس کے ہو گئے, میں, حبیب, تیسرے فواد بھائی, اور ایک نا ابھی بیت العتیق میں استاد ہیں وہ یہ جو عبد الماجد ساکی صاحب. اچھا. یہ ہم 4 لوگ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے ہم نے انٹرویو دیا تھا, اور باقاعدہ ڈاکٹر حسن مدنی صاحب نے نا ہمیں وہ مثالی طالب علم کا ایک وہ جو ہے نا وہ لکھ کے بھی دیا تھا, تزکیہ نما, اور ایک سفارشی بھی لیٹر, بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس سے الگ بھی ایک سفارشی لیٹر لکھ کے دیا تھا. اور تزکیہ کن کا تھا؟ تزکیہ میرے پاس تھے 2 تزکیے تو کنفرم ہے کہ ایک استاد محترم مولانا عبدالرشید خلیق رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ان کا تھا, ایک استاد جی رمضان سلفی صاحب کا تھا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تیسرا تزکیہ بھی تھا, لیکن ٹھیک ہے مجھے وہ کنفرم نہیں. تو وہ پھر جا کے ہم نے انٹرویو دیا. ٹھیک ہے. تو اس میں نا پھر ہم 3 ساتھیوں کا داخلہ ہو گیا تھا, اور یہ جو عبد الماجد ساکی صاحب ہے نا, جی, پتہ نہیں ان کا داخلہ کیوں نہیں ہوا. صحیح. تو اور اس بات کا نا مجھے 10-12 سال بعد, ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے مجھے کسی ایک شخص نے بتایا, وہ اب ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شیخ ہیں. اچھا. مدینہ کے پڑھے ہوئے. اچھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اصل میں نا ایسے کرتے ہیں کہ جس علاقے کے طالب علم ہوتے ہیں نا, اس علاقے کے اس وقت کے جو سینئر طلبہ ہوتے ہیں نا, ان کو بھی شاید وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان میں سے منتخب کریں یا نہ کریں یا جو بھی معاملات. تو بقول ان کے, مجھے تو نہیں پتا اندر کھاتے کیا ہوا, بقول ان کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو فائلیں ہیں نا وہ اٹھا کے میں نے رکھی تھی کہ بھئی ان بچوں کے داخلے ہونے چاہیے. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. صحیح. اچھا, تو شیخ ابھی کیا صورتحال ہے؟ مطلب ابھی بھی ایسا سلسلہ ہے کہ ایک بندہ عمرے پہ جا رہا ہے اور جا کے انٹرویو دیتا ہے تو اس کے زیادہ چانسز ہیں داخلے کے؟ نہیں, ہمارے ہوتے ہی ویسے اس وقت تو سلسلہ تبدیل ہو گیا تھا نا کہ وہ آن لائن انہوں نے سارا کچھ کر دیا تھا. ہم جو گئے تھے نا, تو ہم تو مطلب عمرے کے لیے گئے, اور وہاں پہ یعنی بائی ہینڈ ہی ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کروائے. یہ شیخ احمد صدیق صاحب جو ہے نا, جو وہاں کے ہیں, یہ ادھر ہوتے ہیں جو قاری صاحب والے ادارے میں, ہاں جی, یہ ادھر تھے, انہوں نے ہمارے انٹرویو کروائے تھے. تو اس کے بعد تو اب آن لائن ہو گیا. اب آپ وہاں پہ چلے بھی جائیں نا, وہ آپ کو کہیں گے پہلے آن لائن اپلائی کرو تو پھر ہم آپ کا انٹرویو لے لیں گے. تو پھر وہ لے لیتے انٹرویو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ انٹرویو لے لیتے, اور لیکن ایسے بھی لگ رہا ہے کہ اس انٹرویو کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, میرا جہاں تک خیال ٹھیک ہے. تو مدینہ کا کیونکہ نا اب جو آن لائن جب سے ہوا ہے نا, تو اس میں تو ایک اور بھی انہوں نے معاملہ شروع کر دیا نا. پہلے صرف جو وہاں جاتا تھا صرف اسی کا انٹرویو ہوتا تھا. تو اب کیا ہوتا ہے, اب تو انہوں نے سسٹم چینج کر دیا. اب انہوں نے جتنے بھی بچے داخلہ بھیجتے ہیں یا ان میں سے وہ شارٹ لسٹ جو بھی کرتے ہیں نا, ان کا باقاعدہ یہ اسکائپ یا زوم وغیرہ کے ذریعے انٹرویو ہوتا ہے. اچھا, انٹرویو ہوتا ہے. ہاں جی, صحیح ہے. اچھا شیخ, وہاں پھر آپ کا جو تعلیمی سفر ہے وہ کیسا رہا؟ وہاں کے جو تعلیمی نظام ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا فرق دیکھتے ہیں وہاں کے پاکستان کے تعلیمی نظام میں؟ مدینہ میں جانا خواب ہوتا ہے ہر ایک کا, خواب بھی ہوتا ہے, اندازہ بالکل ہے. تو ایسے جب ہم گئے تو بڑا خوشگوار موڈ, اور ہم سمجھیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر, حقیقت میں ایسے ہی تھا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا. اور جب مدینہ میں گئے ہیں تو بڑی مطلب بڑا بندہ جیسے متحمس ہوتا ہے نا, ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کر دینا, میں نے وہ کر دینا. میں نے کچھ چیزیں لکھ کے بھی رکھی, ابھی میرے پاس ہیں, یعنی کچھ گول تھے کہ یہ کرنا ہے. ہاں جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی طالب علم, ابھی بھی کوئی جاتا ہے نا اور مجھ سے وہ مشورہ مانگے, میں ان کو بتا دیتا ہوں. اور میں آن ایئر اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے, مجھے اس میں کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے, میں اپنی ایک خامی سمجھتا ہوں کہ جب بندہ وہاں پہ ابھی پہنچا نہیں نہ ہوتا یا نیا گیا ہوتا ہے, اس کا جوش اور جذبہ اور اس کی ہمت بڑی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب بندہ وہاں پہ چلا جاتا ہے نا, تو افسوس کے ساتھ وہاں کچھ اس قسم کے بھی معاملات ہیں کہ وہ انسان کو نا علم سے تھوڑا سا دور کر دیتے ہیں. صحیح. تھوڑا سا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ بھی کر دیتے ہوں. یعنی وہ ماحول علمی نہیں, فضا علمی نہیں, سارا کچھ ہے, لیکن صرف آپ اتنا فرق سمجھیے, مدرسے کا یونیورسٹی کا فرق تو آپ سمجھتے ہیں نا, ماشاء اللہ آپ دونوں جگہ پہ پڑھے. تو ہم یہاں مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے سارے کے سارا جو ہے نا مائنڈ سیٹ وہ اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن جب ہم جوہی یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا, تو وہ اگرچہ اسلامک یونیورسٹی ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے حساب سے وہ بہت اچھی ہے, لیکن باہر صورت اس میں, ہاں جی, وہ باہر صورت ایک یونیورسٹی ہے. تو اس میں آپ سمجھیے کہ اگر انسان سیلف موٹیویٹڈ ہو ہی تو تب ہی زیادہ معاملات چل سکتے ہیں. اور جیسے آپ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں
کہ یہاں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک استاذ نگران بھی ہوتے ہیں اور ذرا خیال کرنے کے لیے، ایون کہ سونا ہوتا ہے تو نگرانی ہے، نمازوں کے ذرا ایک سختی ہے، ایک روٹین ہے، یعنی وہ ایک چیز ہوتی. تو یونیورسٹیوں میں نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے، وہاں ایسا کچھ نہیں. ہاں جی. تو وہاں جا کے نا، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں ماشاءاللہ دینی دنیاوی اعتبار سے برکتیں بہت زیادہ ہیں. تو بعض دفعہ نا انسان پہ دنیاوی برکتیں حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ جب جا کے پہلی دفعہ آپ کو اے ٹی ایم کارڈ ملے گا، ہو سکتا ہے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، مجھے باقیوں کا نہیں پتا، مجھے اے ٹی ایم کارڈ کا وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ کوئی اے ٹی ایم کارڈ بھی ہوتا ہے اور آپ ڈال کے پیسے بھی نکال لیتے ہیں. اور آپ کو کوئی 800-700 ریال جو ہے نا وہ اگر وظیفہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دنیاوی جو آسائشیں ہیں وہ تو وہ نا بعض دفعہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. ہاں جی. تو اس میں نا مطلب پھر ارد گرد بندہ لوگوں کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے نا. اور افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم اچھے لوگوں کو دیکھیں، لیکن نا وہ بعض دفعہ اس طرح کے لوگوں کو لوگ انسان کے ذہن پہ سوائے دیکھو یار اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، دیکھو یار یہ کام کر رہا ہے، یار یہی کام کر رہا ہے، دیکھو جی اس نے رہائش بار رکھی ہوئی ہے، دیکھے جی اس کا کمرہ کتنا خوبصورت ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں انسان پہ بعض دفعہ غالب آ جاتی ہیں. تو بعض دفعہ پڑھائی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے بھی یہ لکھا تھا، اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ جا کے آپ اپنے نا گول لکھیں. اور مجھے یاد آ گیا ہمارے استاد محترم، اور ظاہر آپ کے بھی وہ شیخ ہیں، اور بلکہ تمام رحمانیہ کے جو سینئر ان کی وفات تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کے وہ شیخ ہیں، شیخ المشائخ حافظ ثناء اللہ مدنی. تو جب استاد جی کو پتہ چلا نا کہ ہمارا داخلہ ہو گیا، انہوں نے کمال بات کی، اور مجھے ابھی تک میں اس کا لطف لیتا ہوں. اچھا. مجھے کہتے ہیں یار آپ کا داخلہ وہاں پہ ہو گیا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ آپ جو وہاں پہ جاؤ گے تو آپ سمجھتے ہو کہ یہاں کی جو کوتاہیاں وہ وہاں پہ جا کے پوری ہو جائیں گی؟ یعنی یہاں پہ اگر آپ کی کوئی علمی کمی، انہوں نے کہا وہاں پہ سسٹم بالکل اور ہے، بالکل مختلف ہے. ہاں جی. انہوں نے کہا یہ نہ آپ سمجھو کہ جو کوتاہیاں آپ کی یہاں پہ رہ جائیں گی وہ وہاں پہ جا کے پوری ہو جائیں گی. انہوں نے کہا وہاں پہ ایک اور میدان ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوتاہیاں دور ہو جائیں گی اور میں وہاں سے ایک بڑا شیخ بن کے جو ہے نا واپس لوٹوں گا. ہاں جی. انہوں نے کہا نہیں، آپ اگر وہاں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا، آپ یہاں پہ ذرا کوتاہی نہ کریں. صحیح ہے. تو وہ بس میں اگر ہم کوئی خیر سمیٹ سکیں نا، تو آپ سمجھیں کہ وہی جو اساتذہ کی رہنمائی کی وجہ سے یا اللہ کی توفیق کی وجہ سے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیں. اور صحیح بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ذہن کے اندر نا، حالانکہ رحمانیہ کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ رحمانیہ عام مدرسوں کی طرح ہے کہ اور وہی ایک مطلب ہاں جی، مطلب میں کوئی جملہ ایسا بولنا نہیں چاہتا کہ جس کو کوئی پکڑ لے کہ بھئی یہ باقی مدرسوں کو یہ کہہ رہے ہیں. لیکن باہر صورت پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ رحمانیہ میں جو آپ کی ذہنی گروتھ اور جو ذہن سازی ہوتی ہے نا، وہ الحمدللہ بڑی ایک بیلنس اور متوازن ہے. ہاں جی، وہ بڑا ایک بہترین. لیکن اس کے باوجود جب ہم جامعہ اسلامیہ میں گئے ہیں نا، اور تو چیزوں کو نا الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے چیزیں سمجھ آئیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اگر میں وہاں پہ نہ جاتا تو شاید وہ چیزیں مجھے پوری زندگی سمجھ نہ آتی. صحیح. یعنی ثقافتوں کا تنوع، مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں، مشائخ کے پڑھانے کا انداز مختلف ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں بعض دفعہ نا انسان کو اگر اپنی سارے کا سارا آپ ایک مدرسے میں اور ایک مسجد میں اگر ٹائم گزار دیں نا، تو وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. اچھا شیخ، کچھ لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ باہر جا کے یا وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بہت خیر موجود ہے. جی جی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں نا میرے خیال میں یہ بات صحیح ہے، یعنی دونوں طرح بات صحیح ہے کہ یعنی کچھ خوبیاں یہاں ہمارے ہاں ہیں اور کچھ وہاں پہ ہیں. تو یعنی کچھ چیزیں میں آپ کو ایک مثال اگر میں آپ کو دوں نا تو آپ شاید اس سے محظوظ بھی ہوں. میرے ذہن میں نا ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا، اور میں نے لگتا ہے کسی تحریر میں نے یہ لکھا بھی تھا. اچھا. اور حالانکہ اس کا کوئی دونوں معاشروں کا آپس میں کوئی اس طرح کر کے تقابل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک فرق بتا رہا ہوں. یعنی سعودی اور پاکستانی. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو جو ہی ہم یعنی اگر ہم سعودیہ سے واپس آ رہے ہیں نا پاکستان، تو جب آپ سعودی ایئرپورٹ پہ آئیں گے نا، آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کس ٹائم کون بندہ آپ کی کس جگہ پہ بےعزتی کر دے گا. صدیق یلا روح افعل لا تفعل، یعنی اس انداز سے، یعنی وہ تھوڑا سا ان کا بدتمیزی کا انداز ہوتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ. جی 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 جی. تو لیکن ایک بات، لیکن آپ کا موبائل، لیپ ٹاپ جو مرضی جدھر مرضی پڑا ہوا ہے، آپ کو پرواہ کوئی نہیں. یعنی ہوتا ہے نا آپ نے ٹرالی میں چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب آپ اس چیز کو سمجھیں گے، ٹرالی میں چیزیں آپ رکھی ہوئی جدھر مرضی رکھیں، جہاں مرضی رکھیں، جو کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا. صحیح ہے. اور لمبی لمبی لائنیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، کوئی پتہ نہیں، جب مرضی وہ اٹھ کے چلا جائے جب مرضی. تو یعنی یہ نا ایک طرف سے خوبی وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک طرف سے جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ نا عجیب سے معاملات ہوتے ہیں. اچھا جو ہی ہم پاکستان آتے ہیں نا تو معاملہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے کہ ذہنی طور پہ بندہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ یار ادب و احترام کریں گے، فضول میں ایسے انہوں نے ٹائم نہیں ضائع کرانا، لیکن ساتھ ہی ہوتا ہے کہ اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل شبائل ان چیزوں
صحیح ہے. اچھا شیخ، آپ ادھر مدینہ یونیورسٹی کی بات کریں تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ عام طور پہ ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہاں مدینہ یونیورسٹی میں یا پورے سعودی عرب میں جو اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، امام ہیں، ان کی بہت اچھی ایک سیلری ہے، بہت اچھا لگژری لائف سٹائل ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ معاملہ بالکل مختلف ہے. اور لوگ پھر اس پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے جو علماء ہیں، مولوی ہیں، ان کی بھی ویسی ہی قدر ہونی چاہیے، ان کا بھی لائف سٹائل امپروو ہونا چاہیے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بات ایسے ہی ہے کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو ظاہر ہم تو وہی تصور کرتے ہیں نا. یعنی وہ جو وہاں کا جو امام مسجد ہے، لینڈ کروزر میں آتا ہے، جی ایم سی میں آتا ہے، بڑی گاڑی میں آتا ہے، پورا اس کا پروٹوکول ہے، اس کا سارے کے سارے معاملات ہیں، اور وہاں الحمدللہ علماء کی اسی طرح ہی وہ قدر کرتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے کہ جب ہمارے جیسے لوگ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں یہاں بھی وہی چیزیں ہونی چاہیے. تو اور ہونی بھی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. لیکن اس میں بھی پھر دو پہلو ہیں. یعنی یہاں پہ آپ جو ہے نا، آپ جس مرضی موضوع پہ بولیں، جیسے مرضی بولیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانا، یعنی کوئی اس طرح کا معاملات نہیں ہے. لیکن وہاں تصور نہیں ہے کہ آپ مرضی سے جو مرضی بات کریں. ہاں جی، چیزیں جو ہے نا وہ بہت مشکل چیزیں، اب تو زیادہ مشکل ہو چکی ہوئی ہے نا. اور وہ پتہ نہیں، یعنی پورے کا پورا ایک ماحول اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ گویا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ نے کوئی پتہ نہیں کتنا کوئی کبیرہ گناہ کر دیا اگر آپ نے کسی بات پہ اگر آپ بولے ہیں تو. صحیح. اچھا شیخ، پچھلے دنوں وہاں جانا ہوا تو جو وہاں کے طالب علم ہیں تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ وہ جاتے ہیں مسجد نبوی میں. جی. تو آپ کا معمول یہی تھا، جاتے تھے مسجد نبوی میں، یا مطلب یہ جانا اس کا کوئی تعلیمی لحاظ سے کوئی فائدہ ہے اس کا وہاں جانے سے؟ دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسجد نبوی میں علمی حلقات بہت سارے ہیں، اور بڑے آپ یہ سمجھیں کہ ان میں جو علم ہوتا ہے نا وہ کسی طرح بھی کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہوتا اس کا لیول. اچھا. بلکہ آپ سمجھیں کہ بعض وقت چونکہ وہاں پہ بڑے متخصص مشائخ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے مشائخ، یعنی ایسے مشائخ کہ جس طرح آپ سوچتے ہیں کہ تاریخ میں فلانی شخصیت ہے، تو وہاں ویسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ شیخ ایوب کا اگر نام آپ کے سامنے لیا جائے تو ہر بندے کی حسرت نہیں ہے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھے. تو آپ سمجھیں کہ گویا کہ شیخ ایوب کا وہاں پہ حلقہ ہی لگا ہوا، اور آپ جائیں السلام علیکم کریں اور ان کے پاس بیٹھ جائیں. شیخ عبد المحسن عباد جن کو محدث مدینہ کہا جاتا ہے، ان کا حلقہ وہاں پہ لگتا ہے. اچھا یہ جو مشائخ ہیں نا یہ ہماری یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے تھے، لیکن ظاہر یونیورسٹی میں وہ ایک اپنا لیکچر سسٹم ہوتا ہے، تو ظاہر ہر ایک تو نہیں ان سے پڑھ سکتا نا. تو ایک تو یہ علمی فائدہ بھی وہاں سے نا مسجد نبوی سے طالب علم حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم جا کے نا وہاں پہ حلقات میں بھی شریک ہو جاتے تھے یا ہو سکتے تھے. صحیح ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں مسجد نبوی میں ظاہر ہے نمازیں پڑھنے کا تو ایک اپنا ثواب ہے. تو عام طور پہ ہم جو ہے نا وہ مغرب اور عشاء دو نمازیں وہاں پہ پڑھتے تھے. بعض دفعہ یا بعض طالب علم جو ہے نا وہ زیادہ اس میں اہتمام ماشاءاللہ کر لیتے تھے، وہ عصر کی نماز بھی وہاں ہی جا کے پڑھ لیتے تھے. لیکن عام طور پہ یونیورسٹی کی طرف سے جو سروسز تھی نا، ان کی بس سروس جو تھی وہ یہی تھی کہ عصر کے فوراً بعد گاڑیاں جاتی ہیں اور عشاء کے فوراً بعد آتی ہیں. اچھا شیخ، جو آپ نے حلقات کی بات کی، تو جو یہ جو حلقات ہیں ان کا کیا تعارف ہوتا ہے؟ مطلب یہ وہ جو مشائخ ہیں اپنے طور پہ لگاتے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے؟ نہیں، وہ بھی آپ سمجھیں کہ وہ بھی ایک سیٹ اپ کے تحت ہی ہوتے ہیں. تنظیم ترتیب آپ سمجھیں وہاں پہ نا باقاعدہ دعوت و تبلیغ کا ایک پورے کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح تدریس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی اس طرح کر کے نا تو وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی طرف سے باقاعدہ ان کی خدمت بھی کی جاتی ہے. وہاں پہ نا اس طرح آپ کو اکیلے حلقہ لگانے کی اجازت ہے ہی نہیں. صحیح ہے. آپ نے سعودی عرب کے ایک خاص انوائرمنٹ کی، ماحول کی بات کی ہے، تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ویژن 2030 ہے، ایک خاص ایک مزاج بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو جدت آ رہی ہے، ماڈرنزم کی طرف بڑھ رہا ہے سعودی عرب، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس پہ میں کیا، یعنی قرآن کریم کی آیت یا کوئی حدیث فٹ کرنے کی، یعنی میرے ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودیہ یا کوئی بھی ملک شاید اس طرح کا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جب انسان کو یہ لگتا ہے نا، اب آپ دیکھیں نا کہ سعودیہ کی جو ساری کی ساری اٹھان ہے وہ یعنی نظر آتا ہے کہ وہ علم اور اخلاص کی بنیاد پہ ہے اور وہ دین کی بنیاد پہ ہے. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، تو ہم سے زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ اہم بات یہ ہے کہ سعودیہ جس بنیاد پہ بنا ہے نا وہ ہم سے بھی مضبوط بنیادیں ہیں، اور سعودیہ نے اس کے ساتھ وفا بھی کی ہے اس معاملے کے ساتھ.
لیکن اب بظاہر یہی نظر میں آ رہا ہے کہ مطلب جو شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کے زمانے تک یا جو کبار مشائخ ہیں نا ان کے زمانے تک یہ چیز الحمدللہ اس طرح یہ موجود تھی کہ وہاں دین اور دنیا میں نا توازن اور بیلنس تھا، ذرا یعنی کنٹرول تھا. ہاں جی. اصل میں نا یہ بات اس طرح کی جاتی ہے عام طور پہ، میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو سعودیہ بنا تھا نا اس میں ایک بولا جاتا ہے آل سعود کا لفظ اور ایک بولا جاتا ہے آل شیخ. تو آل شیخ سے مراد یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب وغیرہ جو ہے نا یہ علماء، ہاں جی یہ وہ ہیں، اور آل سعود سے مراد وہ حکمران طبقہ ہے. تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں برابر کی سطح پہ معاہدہ تھا کہ بھئی آپ دینی اعتبار سے ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہم آپ کو عوام کی ذہن سازی آپ کے حوالے سے کریں گے، اور بات ایسے ہی تھی. یعنی یہ جو بڑے بڑے مشائخ ہیں نا یہ ایسے ہی ہوتے تھے. آپ ابھی شیخ ابن باز کی آپ سیرت پڑھیں گے یا ان سے پہلے محمد بن ابراہیم آل شیخ یا اس طرح کر کے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ باقاعدہ جو ہے نا اس وقت کے جو حکمران ہوتے تھے ان کو وہ کہہ دیتے کہ یہ بات آپ اس طرح کریں یا آپ نہ کریں. برابری کی سطح پہ بات ہاں وہ کہہ دیتے تھے، اور وہ اتنا زیادہ ان کو انہوں نے پاور دی تھی اور عزت دی ہوئی تھی. مثلا شیخ ابن باز اگر چاہیں گے نا تو وہ ضیاء الحق کو فون کر کے یا اس کو کر کے کہہ دیں گے کہ بھئی آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے یا آپ کو ایسے کرنا چاہیے. یعنی وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا. تو وہ ضیاء الحق ان کو کیوں عزت دیتا تھا؟ ضیاء الحق اگر ان کو عزت دیتا تھا یا کوئی بھی تو کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ وہ پیچھے پوری کی پوری مملکت کھڑی ہوئی ہے. اس طرح اور بڑے سارے معاملات ہیں، آپ ان کی سیرت میں پڑھیں گے نا تو شیخ ابن باز نے جو اتنا زیادہ کام کیا ہے اور پوری کی پوری دنیا کے اندر جو ان کے اثرات ہیں نا وہ اس وجہ سے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ کسی عالم دین کے بارے میں کسی ملک میں یہ ہو گیا کہ اس کو پھانسی دینی ہے، شیخ ابن باز وہ پھانسی رکوا دیں گے. مطلب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اتنا ان کا لیول تھا. لیکن وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اب میں چونکہ اس بات کو بڑے احتیاط سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ابھی بھی کچھ یعنی علماء اور مشائخ ہیں وہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں اس کو دیانتاً یہ سمجھتا ہوں کہ سعودیہ کا یہ جو اب ٹریک ہے نا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی وجہ سے پیچھے رہ رہے تھے. یعنی یہ محمد بن سلمان کے ہم نے انٹرویو سنے ہیں نا، پھر آل شیخ کے جو لوگ تھے ان کے ہم نے انٹرویو سنے ہیں، اور باقاعدہ یہ محمد عیسیٰ جو ہے اس کے بارے میں نے کچھ تحریریں بھی لکھی ہیں آپ کی شاید ذہن میں ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا ان کا اب یہ کیا اس کو بولتے ہیں کہ ان کی جو ٹیگ لائن ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم دین کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور اصل میں ہم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ ہم سے پہلے والے جو مشائخ تھے نا وہ اصل میں اس طرح تھے اور اس طرح تھے. تو میرے حال میں یہ بات، اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قطر ہو گیا، دبئی وغیرہ ہو گئے، انہوں نے مطلب ان چیزوں کو چھوڑ کے تو بہت میں بھی دنیاوی طور پہ آگے نکل گئے. جی تو ویسے شیخ مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطلب وقت کے ساتھ ساتھ خود علماء نے ان کی اجازت دی. مثال کے طور پہ خواتین کی ڈرائیونگ ہے، یہ اس طرح کے معاملات ہیں. اگر اس حوالے سے کوئی جدت آتی ہے، کوئی ماڈرن کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیں جو چیزیں تو ہیں نا جو سمجھیں کہ مختلف ہی جو مسائل ہیں تو ان میں تو کوئی حرج نہیں. یعنی یہ جو ڈرائیونگ کا مسئلہ ہے تو بہت سارے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، اور بظاہر مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی قباحت ہے نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن علماء کرام نے ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی یا جس وقت میں نہیں دی ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے کوئی تشدد کیا ہوا تھا. تشدد نہیں تھا، ان کا اپنا موقف بڑا ویلڈ اور بڑا زبردست. وہ کہتے تھے کہ جب ہم ہر وقت جو ہم نے ماحول اس طرح کا بنایا ہوا ہے اپنے معاشرے کا کہ ہم ہر وقت عورت کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ بھئی یہ ڈرائیونگ کرے. لیکن باہر صورت مطلب جو جس چیز میں گنجائش ہے نا وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو سری اللہ کی حرمات کا جو انتہاک ہے اور سر عام جو فحاشی وغیرہ اور ان چیزوں کو جو پروموٹ کرنا اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا. وہ ہمارے ایک شیخ، میں ہمارے شیخ اس معنی میں کہتا ہوں میں ان سے پڑھا نہیں ہوا لیکن اللہ کے لیے ان سے بڑی محبت ہے، شیخ عبدالعزیز الطریفی. سعودیہ میں وہ آج کل نظر بند ہیں یا جیل میں ہیں. وہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر نا ان سے کسی نے جو ہے نا وہ پوچھا، عورت بیٹھی ہوئی تھی بال کھول کے نا اس طرح جیسے ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی تھی، پتہ نہیں قناۃ العربیہ تھی میرے خیال میں، جزیرہ نہیں تھی. تو وہ ان سے پوچھ رہی تھی کہ شیخ آپ کی پردے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بعض علماء اس کو جائز اور وہ ناجائز. انہوں نے کہا یہ جائز ناجائز میں بعد میں دیکھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جس گیٹ اپ میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کی کون اجازت دیتا ہے؟ اچھا، تو مراد یہ ہے کہ جو مختلف ہی مسائل ہیں نا وہ ٹھیک ہے، اس میں جو گنجائش ہے وہ تو آپ نکال لیں، لیکن ان کا نام لے کے جو آگے آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی تو کسی عالم دین کے نزدیک گنجائش نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حتیٰ کہ ہم کہیں کہ ان کی تو جوید گامدی بھی اجازت نہیں دیتا. صحیح ہے. اچھا شیخ، آپ ایک بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں
اس کو سپروائز کر رہے ہیں العلماء کے نام سے. اس کا ذرا کچھ تعارف کروائیں کہ اس کے پلیٹ فارم پہ آپ کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. العلماء کا جو تعارف ہے نا، اس کی جو ہم نے ٹیگ لائن بنائی تھی وہ تو یہی تھی کہ علماء اور عوام میں حائل خلیج کو ہم نے دور کرنا ہے. اس کے لیے نا ہم نے 3 کام شروع کیے تھے. تو 3 کی بجائے بھی میں یعنی ان میں سے جو مین چیزیں ہیں نا وہ 2 تھیں. ایک چیز ہم یہ سمجھتے تھے کہ کچھ علماء کے حقوق ہیں جو عوام کو ان کو پورا کرنا چاہیے، جیسا کہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ علماء کا جو لائف سٹائل ہے اور ان کے حالات زندگی اور یہ چیزیں بہتر سے بہتر ہونی چاہیے. اس حوالے سے کمپین چلائی. پھر جس حد تک ہم سے ہو سکا اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، کچھ علماء کرام جو نا ان کے ساتھ ہم خدمت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں اس بات کا مطلب اس کو آپ میری ناکامی سمجھ لیں یا جو مرضی سمجھ لیں، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس چیز کو میں اس طرح نہیں کر سکا جس طرح کہ مجھے کرنا چاہیے تھا. یعنی اگر میں 5 سال پہلے اگر مجھ سے پوچھتے نا تو میں آپ کو کہتا جی میں تو بالکل ابتدا میں ہوں. لیکن مسئلہ یہ کہ اب 5 سال بعد بھی اگر میں تقریباً اسی جگہ پہ یا تھوڑا سا ہی آگے آیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اس طرح سے جو میرے ذہن میں بات تھی نا وہ عملاً اس طرح نہیں ہو سکی. اور اس کے دونوں طرف سے مسائل، یعنی آپ سمجھیں کہ یعنی علماء کی طرف سے بھی کچھ مسائل اس طرح کے ہیں، عوام کی طرف سے بھی کچھ مسائل ہیں. لیکن باہر صورت یہ ایک ہے چیز اس طرح کی کہ اس کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی توفیق دے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہی اس کو توفیق دے، تو ہم اس کو جاری رکھنا چاہیں گے. ایک بار دوسری بات یہ تھی، عوام کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جی علماء جو ہے نا وہ ہم کہاں ان سے مسئلہ پوچھیں، تو وہ تو ہماری دسترس میں نہیں ہے، تو ہمیں تو وہ بات ہی نہیں سنتے، تو ہماری تو ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. اور مسئلہ ایسے تھا بھی یعنی، اور اس میں علماء کی کوتاہی نہیں تھی. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اب مثال کے طور میں آپ کو ہمارے کو شیخ الحدیث صاحب ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، ہمارے کو بڑے شیخ الحدیث ہیں، ان کو کوئی عورت کال کر دیتی ہے، اس نے نہیں دیکھنا سونے کا ٹائم ہے، جاگنے کا ٹائم ہے، کلاس میں بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے فوراً اپنا تڑ مسئلہ میں تڑ مسئلہ اور فوراً. اور پھر سوال پوچھنے کا جو انداز ہے نا اس میں بعض دفعہ بدتمیزی کا عنصر بھی ہوتا ہے. میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ وہ باہر صورت میں ایک مسئلہ تھا، ضرورت تھی کہ درمیان میں نا ایک ایسی کوئی سمجھیں جیسے میں سمجھوں کہ جیسے میں نوجوان ہوں نا، تو ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو علماء کرام کی بھی اس معنی میں خدمت کر سکے کہ ان کو نا ٹو دی پوائنٹ بات بتا سکے، اور ان کو اتنی ان کے پاس نا فلیکسیبلٹی ہو کہ جب مرضی وہ جواب دے دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ علماء جو بھی بولے نا ایز اٹ اس کو عوام تک پہنچانے کی بجائے اس کو ایک اچھے طریقے سے لکھا جائے، پورے کا پورا اس کو ایک فتوے کی شکل دی جائے، سوال جواب کی شکل دی جائے، اور اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ عوام کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو پورے کا پورا لکھ کے، اب آپ دیکھیں نا کہ ایک عالم دین آپ کو 2 منٹ کا ایک وائس کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور گویا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو 2-4 صفحات کا ایک فتویٰ بنائیں اور پھر اس عالم دین کے سامنے پیش کریں کہ شیخ صاحب آپ کی یہی مراد تھی. وہ کہے گا جی بالکل، پھر آپ عوام کے سامنے پیش کریں. تو یہ ہمارا دوسرا کام جو تھا نا وہ یہ ہے. تو اسی کے گرد الحمدللہ ہمارے سارے کے سارے جو پروجیکٹ گھوم رہے ہیں. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فتاوی پوچھے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی خاص پلیٹ فارم ہے یا مختلف جو واٹس ایپ گروپس میں جو سوالات اس کے نا دو ہیں، اس میں نا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ کوئی بھی ہماری ویب سائٹ پہ آتے ہیں نا، تو ویب سائٹ پہ بھی آپ کو پتہ ایک فارم ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، تو وہ میل آ جاتی ہے اس کے ذریعے بھی. دوسرا یہ کہ ویب سائٹ کے اوپر جیسے کہ واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے آپ کر لیں. تو عام طور پہ یا جیسے کہ ہمارے یوٹیوب وغیرہ پہ بھی نا بعض لوگ ہمیں سرچ کر کے نا فتاویٰ، ہم نے نا آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنے فتاویٰ میں نا یہ بھی کیا تھا کہ جو فتویٰ ہمارا آ جاتا ہے نا تحریری صورت میں، اس کو پھر دوبارہ ہم وائس اوور دے کے نا تو اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈال دیتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ ایسی عبارتیں ہوتی ہیں کہ وہ عوام سے پڑھی بھی نہیں جاتی، تو وہ گویا کہ ان کو سننے کا بھی ایک موقع، مخصوص کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. ہاں جی، تو اس سے پھر جو ہے نا وہ لوگ اس طرح رابطہ. ایک ہمارا طریقہ تھا یہ. لیکن نا پھر ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ یار نا عوام کے سوالات زیادہ ہیں، اور یہ جو فتوے والا کام ہے نا یہ تھوڑا سا زیادہ ذمہ داری والا کام ہے، اور یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، اور اس پہ محنت بھی زیادہ لگتی ہے، اور ہر بندے کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو ریٹن فتویٰ چاہیے، اور ہم اتنے لمبے چوڑے پروسیجر اس کو گزاریں کہ یہ جی اتنے علماء سائن کریں اور اتنے کریں اور لکھ کے دکھائیں اور یہ کریں وہ کریں. تو پھر ہم نے نا ایک عام آپ سمجھ لیں کہ کر دیا کہ بھئی نا محض سوال جواب کوئی ہم نے جو ہے نا وہ کچھ گروپس بھی بنا دیے کہ آپ آئیں. ہاں جی، کیا مطلب؟ محض سوال جواب سے مراد یہ تھا کہ آپ آئیں، اپنا سوال کریں، آپ کو فوراً جواب مل جائے گا. اس میں آپ کو کسی دوسرے عالم دین کی تصدیق کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک عالم دین ہی آپ اس کو آپ کا جواب مل جائے گا، آپ اس پہ جا کے نا وہ عمل کریں. لیکن اس میں بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جو سوال کرنے والا نا اس کو تو فوراً جواب مل جاتا ہے، لیکن ہم اس کو مرتب کرتے ہیں، اور اگر وہ وائس کے اندر ہے تو ہم اس کو باقاعدہ لکھ کے تو پھر ہماری ویب سائٹ پہ بھی ڈالتے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک جو ہمارے ٹوٹل فتاویٰ ہے نا فتویٰ کمیٹی کے، وہ ہماری ویب سائٹ پہ غالباً 600 ہیں. صحیح. حالانکہ فتویٰ کمیٹی کا جو سلسلہ ہے نا وہ 5 سال پہلے کا ہے. اچھا. لیکن جو سوال و جواب ہے نا اس سلسلے کو شروع کیے ہوئے ہمیں ابھی تقریباً 1.5 سال ہوا ہے،
اور وہ تقریباً 4000 سے اوپر چلے گئے. اچھا, تو بھی مرتب فارم میں ہے؟ ہاں جی ایسے ہی ہیں وہ پورے کے پورے یونیکوڈ فارم میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل پڑھنا چاہیں, اور اس میں کوئی کاپی پیسٹ جو بھی مطلب اوپن ہے سب چیزیں. صحیح ہے. اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ مطلب جب ایک بچہ مدرسہ پڑھ لیتا ہے مکمل, اس نے درس نظامی کر لیا ہے, تو اس پہ کئی دفعہ مطلب لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں, کئی دفعہ پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ اب بچے نے پڑھ تو لیا ہے, اب آگے کیا کرے, مطلب کوئی واضح لائن نہیں ہے اس کے پاس, یا کسی والدین نے بچہ داخل کروانا ہوتا ہے, پھر بھی وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھ لے گا تو اس کے بعد کیا کرے گا. تو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا مطلب ایسی کوئی ضرورت ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بچہ پڑھنے والا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ مصروف ہو ہی جاتا ہے؟ اچھا, اس پہ نا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے نا اس کو باقاعدہ آپ ایک شعبہ سمجھیں اور باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ سمجھیں, تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, اور آپ سمجھیں کہ نہ ہی مجھے نہیں اندازہ کہ اس میں کیا کیا چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہر شعبے میں ضروری ہے, ہوتی ہے. مطلب آپ اگر ہم مدرسے کے طالب علموں کی بات کر لیں یا دینی تعلیم کی بات کر لیں, وہاں پہ بھی موجود ہے. آپ کسی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے منسلک لوگ نا آپ کو یہ سوال ضرور بتائیں گے کہ یار ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کس طرح کریں, ہم لوگوں کو کیسے بتائیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ نا اس میں کیا اس کا نام ہے, ای کامرس وغیرہ اور اس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نا پاکستان میں نا ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا نام ہے غالباً ثاقب اظہر کے نام سے ایک صاحب ہیں پاکستان میں, اچھا کام کر رہے ہیں, انیبلرز کے نام سے نا وہ کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے نا اپنی ویب سائٹ پہ باقاعدہ ایک پورشن بنایا, اس کا نام انہوں نے بھلا کیا رکھا ہوا ہے, کنفیوزڈ. اچھا, یعنی جو کنفیوزڈ ہیں ان کو, یعنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کیا کرنا ہے, تو آپ اس جگہ پہ آ جائیں, وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھئی آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. اور ایسے ہوتا ہے, آپ بھی سمجھیں گے, یعنی کسی بندے کا کوئی بھی شعبہ ہے نا, تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو خود بخود سمجھ آتی رہے کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہے. تو دینی تعلیم ہو, دنیاوی تعلیم ہو, اس میں بلا شبہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور طالب علم کو جب اس نے کسی جگہ پہ داخلہ لینا ہے اس وقت اسے رہنمائی کی ضرورت ہے, جب وہ وہاں سے فارغ ہو رہا ہے. اور اس چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی خامی ہے یا پتہ نہیں یار مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. طالب علموں میں نا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور ہم میں بھی تھا کہ جب مدرسے کے اینڈ پہ پہنچتے نا, یار دیکھیں جی ہم نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا, اتنا کر دیا, اب کیا کریں گے. کچھ بھی نہیں یار, یہ سارے اس طرح ہوتے ہیں. مطلب آپ مجھے بتائیں کون سا شعبہ ہے کہ جس میں جب بندہ کوئی نکلتا ہے تو وہ فوراً جا کے نا وہ اپنے اس شعبے کی ہائی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے. نہیں ہوتا, سب ہر میں اس طرح ہی ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں جس بندے کے اندر یہ چیز موجود ہے نا کہ وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے, یعنی وہ کنفیوز ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کے اندر جستجو موجود ہے, وہ لائی لگ نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں آپ دیں, میں ایک دفعہ نا استاد محترم ڈاکٹر حسن مدنی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, بہت سارے مسائل میں ان سے رہنمائی بھی لیتا ہوں اور مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے سوال مجھ سے پوچھے ہیں, یہ سوال میں نے ان سے ڈسکس کیے ہیں, یعنی عالمی حالات اور ادھر ادھر کر کے بھی نا, تو مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگتی ہے چیزیں نا. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ نا یہ بات بتائی, میں نے نا کوئی مسئلے تھے ان کو میں نے ذکر کیا, مجھے وہ کہنے لگے پتہ کیا, مجھے کہنے لگے کہ خضر اصل میں نا آپ ایک جگہ پہ نا پہنچنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ابھی اس جگہ پہ نا ہے نہیں. تو جیسے آپ سمجھیں نا کہ کوئی بندہ, آپ سمجھیں کہ آپ اس دیوار پہ کھڑے ہوئے اور اگلی دیوار پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں پہنچ جاؤں, لیکن آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میں پہنچ نہیں سکتا ابھی. تو وہ جو اضطراب ہوتا ہے نا بندے کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو کنفیوژن ہے نا, اس کو اس مثبت معنی میں لینا چاہیے, یعنی پریشانی ہونا چاہیے. نہیں, اس میں پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ کنفیوز نہیں نہ ہوتا تو مجھے لگ رہا ہے شاید اس کو پریشان ہونا چاہیے. آپ اس بات کو ایسے ہی لے سکتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے نا, آپ اس پہ کوئی چیز ماریں گے نا تو مجھے درد ہوگی, تو درد ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں زندگی ہے. اور اگر میں اس کو محسوس نہ کروں تو اس کا مطلب یہ میرے لیے خطرناک چیز ہے. میں کنفیوز ہوں ویسے نا کافی. ماشاءاللہ, یعنی اب آئندہ سے ہم کہیں گے ماشاءاللہ یہ کنفیوز پرسن. اچھا شیخ, اسی پہ ہم ویسے تو کافی ساری باتیں ہیں, آپ سے استفادہ بھی کرنا چاہ رہے تھے, بہت ہو بھی گیا, لیکن وہ نا ٹائم کی قلت ہے, تو اسی پہ ہم پروگرام وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو کوئی نصیحت کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ نہیں, کوئی نصیحت نہیں ہے, بس البتہ میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے نا, ہم نے اصل میں جیسے میری آپ کی بات ہوئی تھی کہ یار ہم رحمانیہ کی تھوڑی سی یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو جامعہ رحمانیہ ہے اور اس سے جو منسلک ادارے ہیں, اور اس میں جو ہمارے بڑے مشائخ ہیں, دیکھیں معصوم تو کوئی بھی نہیں ہوتا,
خامیاں غلطیاں کوتاہیاں تو ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں، اور یہ میرا جو آپ سمجھیں کہ اس کے جو مخاطب ہیں نا وہ رحمانیین ہیں، صحیح، کہ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ یار ہم رحمانیین سے پڑھے ہوئے ہیں۔ واہ، اور بعض دفعہ نا اس طرح ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ سوشل میڈیا آپ بھی یوز کرتے ہیں، میں بھی، یہ جو بعض دفعہ نا رحمانیہ کے کچھ لوگوں کی نا ان کی یہ ٹرولنگ کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، او جی یہ فلانے مدرسے جو ہوتے ہوں ہی ہمیں دینے۔ آپ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ہمیں دیں، آپ ان کی طرح نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نا روایت کے ساتھ بھی آپ کو تمسک دیا ہوا ہے، اور عصر حاضر کے الحمدللہ آپ تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور مطلب میں اللہ کا ہم اس پہ شکر ہی ادا کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خیر و برکات کو اسی طرح جاری رکھے، اور جو ہمارے اندر خامیاں کوتاہیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب کرے، آپ کی جو سعی ہیں، کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، فی امان اللہ۔